بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ من شرور انفسنا ومن سیئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ شوال کا مہینہ ان مہینوں میں شمار ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اشہر الحج کہا ہے، یعنی حج کے مہینے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینے یہ تقریباً 2.25 مہینے ہیں، ایک شوال، ایک ذوالقعدہ اور ایک ذوالحجہ کے 10 دن، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کے مہینے قرار دیے اور ان کو اصطلاح میں اشہر الحج کہا جاتا ہے. اور اللہ جل جلالہ کی حکمت کا ایک حصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سے لے کر ذوالحجہ تک یہ 3 مہینے اللہ تبارک و تعالی 3-3.5 مہینے ایسے رکھے ہیں جو ایسی عبادتوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں جو خاص انہی دنوں میں انجام دی جا سکتی ہیں. رمضان کا مہینہ اللہ نے روزے کے لیے رکھا، تراویح کے لیے رکھا، اور شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا مہینہ حج کے لیے رکھا اور قربانی کے لیے رکھا. حج اور قربانی بھی ان ایام کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں انجام پا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا یہ ایک سلسلہ ہے جو رمضان سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر جا کر ختم ہوتا ہے. لہذا ان سارے مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا عظیم تقدس حاصل ہے. رمضان کو تو سارے مہینوں میں سب سے بڑا مبارک مہینہ رمضان کا ہے، لیکن اس کے بعد جو یہ مہینے آ رہے ہیں، شوال کے ہوں یا ذوالقعدہ کے ہوں یا ذوالحجہ کا ہو، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی برکتوں اور خصوصی عبادتوں کا وقت قرار دیا ہے. لہذا یہ سارے مہینے مقدس ہیں. شوال کے مہینے میں علاوہ رمضان کے روزوں کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 6 دن کے روزے شوال میں رکھ لے تو رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کر وہ اتنا ثواب بن جاتا ہے جیسے سارے سال روزے رکھے ہوں.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ ہر نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا عطا فرماتے ہیں. تو رمضان کے اگر 30 روزے رکھے تو اس کا 10 گنا ہو گیا 300، اور 6 روزے اگر شوال کے اندر رکھ لیے جائیں تو ان کا 10 گنا ہو گیا 60، تو سب مل کر 360 ہو گئے. تو اس کا ثواب گویا ایسا ہو گیا جیسا کہ انسان سارے سال روزے رکھتا رہا ہو. تو 6 روزوں کے وجہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور یہ 6 روزے اچھا ہے کہ رمضان کے عید الفطر کے فوراً بعد رکھ لے تو اچھا ہے، لیکن اگر اس موقع پر نہیں رکھ سکا تو شوال میں کسی بھی دن رکھ لے تو بھی وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. یہ تقدس اللہ نے اس کو عطا فرمایا. اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا 30 شوال کے مہینے میں. حضرت عائشہ کی رخصتی شوال میں ہوئی. تو یہ سارے اس میں برکتوں کے اسباب جمع ہیں. اسی طرح اگلا مہینہ آ رہا ہے ذوالقعدہ کا، وہ بھی اشہر حج میں شمار ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 4 عمرے ادا فرمائے حج کے علاوہ. مدینہ منورہ سے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ نے 4 مرتبہ عمرے فرمائے. چاروں عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں، چاروں کے چاروں عمرے آپ نے ذوالقعدہ کے مہینے میں فرمائے. تو اس واسطے اس کو بھی ایک تقدس حاصل ہے، اشہر حج میں سے بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کا زمانہ بھی یہی تھا، اس لحاظ سے اس کو تقدس اور برکت حاصل ہے. لہذا ہمارے معاشرے کے اندر جو بات مشہور ہو گئی ہے، اب تو الحمدللہ اتنا زیادہ اس کا چرچا نہیں رہا، لیکن کسی زمانے میں لوگ ذوالقعدہ کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. ہمارے ہاں ہندوستان میں لوگ اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں. خالی کا مہینہ یعنی خالی کا مہینہ کا مطلب ہے کہ یہ ہر برکت سے خالی ہے. الیاذ باللہ العلی. چنانچہ اس میں شادی نہیں کرتے تھے، اس میں نکاح نہیں کرتے تھے، اس میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے تھے. یہ سب فضولیات ہیں اور توہم پرستی ہے. شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں. ذوالقعدہ کا مہینہ در حقیقت اشہر حج میں سے ہے، حج کے مہینوں میں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے اسی ایام انہی دنوں میں انجام پائے. اس واسطے اس کی برکت میں کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ فضول بات ہے کہ اس میں شادی نہ کی جائے، اس میں کوئی خوشی نہ منائی جائے. بہرحال یہ مہینے چونکہ حج کے مہینے ہیں، لہذا میرے دل میں ابھی یہ بات آئی کہ آج تھوڑا سا بیان حج سے متعلق ہو جائے، کیونکہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک بڑا اہم رکن ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے. تو حج بڑا اہم رکن ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں حج کے بارے میں مختلف قسم کے غلط تصورات اور بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. لہذا دل چاہا کہ تھوڑی سی گفتگو اس حج کے بارے میں ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حق میں، آپ کے حق میں فائدہ مند بنا دے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جو مختلف طریقے تجویز فرمائے ہیں، وہ ہم میں سے ہر ایک طریقہ اپنی نرالی شان رکھتا ہے. نماز ہے، اس کی الگ ایک شان ہے. روزہ ہے، اس کی ایک الگ ایک شان ہے. زکوٰۃ ہے، اس کی الگ شان ہے. حج ہے، اس کی الگ شان. اور عام طور سے عبادتوں کو دو قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے. ایک عبادتیں کہلاتی ہیں بدنی عبادتیں، یعنی جو انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہیں اور اس میں جسم کو استعمال کرنا ہوتا ہے. جیسے نماز، یہ بدنی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرض کیا کہ وہ اپنے بدن سے یہ عبادت انجام دے.
بعض عبادتیں ہیں جو مالی عبادتیں، یعنی اس میں بدن کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا لیکن پیسے خرچ ہوتے ہیں، مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ یا قربانی، اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، ان میں سب سے عظیم ترین عبادت ہے حج کی عبادت، کہ حج کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، دونوں کا مرکب ہے یہ عبادت۔ اس لحاظ سے اس عبادت کی عظمت یہ ہے کہ یہ انسان کے جان اور مال دونوں کے ذریعے انجام پاتی ہے، بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس عبادت میں ایک عاشقانہ شان ہے، عاشقانہ شان ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایک ایسے طریقے سے عبادت کرنے کی تعلیم دی ہے کہ جس کی ایک ایک ادا سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہو۔ اللہ آپ ذرا غور کریں کہ جب یہ عبادت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی احرام باندھے، اور احرام عام طور سے احرام سمجھتے ہیں لوگ، وہ چادریں جو باندھی جاتی ہیں اس کو احرام کہتے ہیں۔ احرام محض ان چادروں کا نام نہیں ہے، احرام کے معنی ہے کہ اپنے اوپر بہت سی چیزوں کو حرام کر لینا۔ احرام یہ حرام سے نکلا ہے، تو احرام کے معنی ہے کہ اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر لینا۔ تو جب آدمی حج کا حالت احرام شروع ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ کیا حرام کر لیتا ہے؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، خوشبو نہیں لگائے گا، سلا ہوا کپڑا پہننا حرام، خوشبو لگانا حرام، سر کے بال کاٹنا یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا حرام، ناخن کاٹنا حرام، اور جائز نفسانی خواہشات کو پورا کرنا اپنی بیوی کے ساتھ وہ حرام۔ بہت سی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیتا ہے، بہت سی چیزوں کو حرام کر لیتا ہے، اس کا نام ہے احرام۔ اور یہ احرام شروع ہوتا ہے اس طرح کہ جب آدمی نے حج کرنے کا ارادہ کیا یا عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، نیت کر لی، تو جس وقت سے اس نے نیت کرنے کے بعد کہہ دیا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا کہہ دیا؟ کہ اللہ میں حاضر ہوں، لبیک کے معنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کہے کے لیے حاضر ہوں؟ آپ نے اپنے محبوب خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے جو پکار لگوائی تھی آج سے 5000 سال پہلے، کہ آپ نے اپنے محبوب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اپنا کعبہ تعمیر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کیا ابراہیم لوگوں کے اندر اعلان کر دو، منادی کر دو، پکار لگاؤ میری طرف سے کہ لوگ آئیں حج کے لیے، اس بیت اللہ کے حج کے لیے، پیدل بھی آئیں اور سوار ہو کر بھی آئیں، اور دور دراز کے کونوں خدروں سے اکٹھے ہو کر یہاں پر پہنچیں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کیا تھا، آواز لگائی تھی کہ آؤ لوگوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے، اس اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آؤ۔ 5000 سال پہلے جو پکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، آج جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو اس پکار کا جواب دیتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کی اس پکار پر میں حاضر ہوں۔ جب یہ کہہ دیا کہ میں حاضر ہوں، اس کے ساتھ ہی احرام شروع ہو گیا۔ احرام کیا شروع ہو گیا کہ اب وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا،
اپنی جائز نفسانی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہوا کہ اللہ جل جلالہ کی پکار پر ایک عاشق بندے نے اپنے پروردگار کے عشق میں یہ دنیا کی آسائشیں اور راحتیں سب چھوڑ دیں۔ اب کیا کیا کہ سلے ہوئے کپڑے پہنا کرتا تھا وہ سب اتار دیے، اب 2 چادروں میں ملبوس ہے، 2 چادروں میں ملبوس ہے جو اسے اپنے کفن کی یاد دلا رہی ہے کہ ایک وقت یہی تیرا لباس ہوگا دنیا سے جانے کے وقت۔ وہ 2 چادروں میں، وہ بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو، فقیر ہو، جو کوئی بھی ہو، سب 2 چادروں میں ملبوس ہیں اور سب مساوات کا، انسانی مساوات کا ایک منظر، ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کو دیکھو وہ چادر میں ملبوس نظر آ رہا ہے۔ جانے کے بعد پھر عبادتیں کیا ہیں کہ بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، طواف، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک عاشقانہ شان ہے۔ بظاہر تو یعنی چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے در کے چکر لگاتا ہے، اس طریقے سے یہ اللہ کا بندہ وہ اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے۔ اور یہ چکر کیا محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ ایک ایک قدم پر فرمایا جو قدم اٹھ رہا ہے اس طواف کے اندر، اس سے ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے اس طواف کے ذریعے۔ اور میں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ شاید اس روئے زمین پر طواف سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لذت رکھی ہے ایک بندے کے لیے کہ اس کے اپنے گھر کے گرد چکر لگائے جا رہے ہیں۔ انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی اپنے مالک کو کے ساتھ اپنی عشق و محبت کا اظہار کرے، اس کے گھر کے چکر لگائے، اس کے دروازے کو چومے اور اس سے لپٹ کر کھڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اس تقاضے کی تکمیل کے سارے اسباب اس بیت اللہ میں جمع کروا دیے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو دل چاہتا ہے کہ اس کو گلے لگاؤں، دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس رہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو گلے سے تو لگا نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدم بوسی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اے میرے بندو یہ کام نہیں کر سکتے تو دیکھو یہ میرا گھر ہے، اس کے چکر لگاؤ، اور اس میں نے ایک پتھر رکھ دیا ہے، اس پتھر کو چومو۔ یہ تمہارا سنگ در کو چومنا یہ تمہارے عشق و محبت کا بہترین اظہار ہوگا۔ اور اگر مجھ سے لپٹنے کو دل چاہتا ہے تو دیکھو میرے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے، یہاں آ کر لپٹ جاؤ اور یہ لپٹ کر جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دینے کا وعدہ کروں۔ یہ عاشقانہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر رکھی ہے۔ تو آدمی کو اپنے جذبات کے اظہار کا اس سے بہتر موقع نہیں ملتا کہیں اور جیسا وہاں ملتا ہے۔ ہمارے دین کی بھی عجیب شان ہے۔ ایک طرف بت پرستی کو منع کر دیا، شرک قرار دے دیا، حرام کر دیا کہ بت پرستی حرام، شرک ہے، اور جو شخص بت پرستی کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ لہٰذا کہہ دیا کہ یہ تو پتھر ہیں، ان میں بے جان، ان کے اندر نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، ان کی کیا عبادت کرتے ہو۔ لیکن دوسری طرف انسان کی فطرت میں جو یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کو کے ساتھ اپنی محبت کا اور عبادت کا اظہار کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشان بنا دیا ہے بیت اللہ کو۔ یہ بتا دیا کہ بیت اللہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، لیکن کیونکہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ منسوب کر دیا ہے، یہ ہمارا گھر ہے،